بنی اسرائیل کا ایک نوجوان بہت ہی پرہیزگار اور نیک انسان ہوا کرتا تھا۔ اس کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو اس نوجوان عابد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں؟ اس عابد شخص نے بادشاہ کو جواب دیا، جی ہاں، حضرت خضر علیہ السلام میرے پاس تشریف لایا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اس نیک اور عبادت گزار شخص سے کہا، اب جب بھی حضرت خضر علیہ السلام تمہارے پاس آئیں گے تو تم انہیں میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی اور حضرت خضر علیہ السلام کو میرے پاس نہ لے کر آئے تو میں تمہیں سزا کے طور پر قتل کروا دوں گا۔ وہ نیک عبادت گزار شخص بادشاہ کی بات سن کر اپنے گھر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں واپس آتا ہے۔ لہٰذا جب ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اس عابد شخص کے پاس تشریف لائے تو عابد شخص نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ لہٰذا وہ عبادت گزار شخص حضرت خضر علیہ السلام کو اس بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا آپ ہی خضر ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی خضر ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تو ہمیں کوئی ایسی عجیب و غریب بات سنائیے جو ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہ پہلے کبھی سنی ہو اور نہ دیکھی ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اپنی پوری زندگی کے دوران اس دنیا میں بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں، لیکن میں ان میں سے صرف ایک ہی بات آپ کو سناتا ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے اور بہت زیادہ خوبصورت گنجان آباد شہر سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا، یہ شہر کب سے بنا ہے؟ تو اس باشندے نے جواب میں کہا کہ یہ شہر تو بہت پرانا ہے۔ یہ اتنا پرانا ہے کہ اس کی ابتدا کا علم نہ مجھے ہے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کو ہے۔ یہ شہر کب سے آباد ہے، کب سے وجود میں آیا، اور خدا جانے یہ شہر کب سے یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں جہاں ایک عظیم الشان خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا، وہاں اب شہر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہاں اب صرف ایک جنگل تھا، اور اس جنگل میں بھی ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے برباد ہو گیا ہے اور یہ جنگل یہاں کب سے آ گیا؟ وہ آدمی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے کہا، یہاں شہر تھا ہی کب؟ یہ جگہ تو مدتوں سے ایک جنگل ہی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے تو آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا اور وہاں سے چل دیا۔ پھر میں 500 سال کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرا تو وہاں ایک جنگل کی جگہ عظیم الشان ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا بہہ رہا تھا۔ میں وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ دریا کے کنارے پر چند شکاری بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جنگل دریا کب سے بن گیا؟ تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، آپ جیسا دیکھنے میں عقل مند انسان ایسا سوال بھی کر سکتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تو ہمیشہ سے دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے ان شکاری لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے یہ جگہ ایک جنگل نہ تھی؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، نہ ہم نے اس جگہ کو کبھی جنگل دیکھا اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد سے ایسا کچھ سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرا تو اسی جگہ کو جہاں شہر کے بعد جنگل، جنگل کے بعد دریا اور اب دریا کے بعد ایک بہت بڑا چٹیل میدان پایا، جہاں ایک آدمی کو پھرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے روک کر پوچھا، یہ جگہ ایک بہت عظیم الشان ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا ہوا کرتا تھا،
یہ چٹیل میدان کب سے ہو گیا اور یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ وہ بولا، اے اللہ کے بندے، اے شریف انسان، یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آتی ہے۔ پھر میں نے اس آدمی سے پوچھا، کیوں؟ یہاں پہلے کوئی دریا نہیں تھا؟ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایسا نہ کبھی میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا اور نہ کبھی اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ یہ جگہ پہلے کبھی دریا ہوا کرتی تھی۔ پھر میں آخری بار وہاں سے 500 سال کے بعد دوبارہ گزرا تو وہاں پھر سے ایک عظیم الشان شہر دیکھا، اور شہر بھی ایسا جو پہلے شہر سے کہیں زیادہ خوبصورت اور آباد تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس شہر کے ایک باشندے کو روک کر اس سے سوال کیا کہ یہ شہر کب سے بنا؟ وہ بولا، یہ شہر تو بہت پرانا ہے، اس کی ابتدا کا علم نہ ہمیں ہے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کو، جانے یہ شہر کب سے یہاں آباد ہے۔ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، اس دنیا کو ثبات نہیں، یہ ہزاروں رنگ بدلتی ہے، کبھی آبادی، کبھی بربادی، کبھی ماتم تو کبھی شادی۔